الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ ہفتے میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو نازل پر ایک قیامت تک کے لیے، اور قرآن کریم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے مخصوص انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے بڑی وضاحت کے ساتھ بھی بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خصوصاً، اور اسی طریقے سے ان کے تذکرے میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے یہ بھی ایک نمونہ ہے، یہ بھی ایک نمونہ۔ قرآن یہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے، اور یہ جو دین ہے کامل اور مکمل دین ہے، یہ بھی قیامت تک کے لیے۔ قرآن انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے اور ہر اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام جو ہے ایک کامل اور مکمل مذہب ہے، اور اسی اسلام کے اندر قرآن کے اندر میں خود یہ کہا گیا، ہم نے تبیانا لکل شیء، کسی چیز کو باقی نہیں رکھا ہے، ہر چیز کو ہم نے اس پر بیان کیا، یعنی انسان کی کامل اور مکمل رہنمائی کرتا ہے قرآن۔ جس اللہ نے ہماری خلقت کا سامان کیا، اسی اللہ نے ہماری ہدایت کا سامان کیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ قرآن۔ اب آگے یہ بتلانا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جب فرشتوں نے ان کی روحوں کو جب قبض کر لیا، یعنی موت آ گئی، وفات ہو گئی، تو ان سے سوال کیا گیا، قالوا فیما کنتم، تم کیسے تھے، تمہاری زندگی کیسی تھی؟ اب وہ کہتے ہیں قالوا كنا مستضعفين في الارض، کہ ہم زمین پر نہایت ہی کمزور تھے، بہت ضعیف تھے، خستہ حالت تھے، ناتوا تھے، شکست خوردہ تھے، لوگ ہم پر کیا کیا کرتے تھے؟ ظلم کیا کرتے تھے۔ قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین کیا چھوٹی سی تھی، کشادہ نہیں تھی کہ تم ایسی جگہ پر چلے جاتے جہاں پر ظلم نہیں ہوتا تھا، آسانی کے ساتھ تم اسلام پر عمل کر سکتے تھے، ایمان پر تم قائم رہ سکتے تھے، الحاد سے بچ کر
ایمان کے مطابق تو اپنی زندگی کو گزار سکتے تھے. الا المستضعفین، مگر یہ کہ جو کمزور ہے، بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا بہت زیادہ بوڑھے ہیں، ہجرت کرنے کا کسی قسم کوئی ذریعہ اور سبب نہ ہو تو یہ بات الگ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُہَاجِرْ فِی سَبِیلِ، اگر کسی مقام پر کسی قسم کی بہت زیادہ یعنی اسلام پر عمل کر ظلم اور زیادتی اگر ہوتی ہے، نہ انصافی اگر ہوتی ہے، تو ایسی جگہ ہجرت کر جانا، ایسی جگہ چلے جانا جہاں پر آسانی کے ساتھ اسلام پر کیا کیا جا سکتا ہو، عمل کیا جا سکتا ہو. یہ ہم کو حکم دیا گیا. ہمارے جو سال کی جو شروعات ہے یہ محرم الحرام سے ہوتی ہے. جیسے کہ آج 23 ذی الحجہ ہے، اب اس کے بعد جو شروع ہوگا یہ محرم کا مہینہ شروع ہوگا. اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے. اسلامی کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام. یہ ایک عظیم واقعہ، اس کو سن ہجری کہا جاتا ہے، اور 2025 جو چل رہا ہے اس کو سن عیسوی کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سن عیسوی کہا جاتا ہے، اور اس کو سن ہجری کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اس کی جو شروعات ہے یہ کس کی طرف اس کی نسبت ہے؟ ہجرت کی طرف. اس کی طرف نسبت ہے؟ ہجرت کی طرف نسبت. خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 جمادی الثانی 17 ہجری کو یعنی اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا، ایک صحابی کے مشورے سے. اس سے قبل جو ہے یا تو ولادت سے یا پھر یعنی سن 90 سے یا پھر ابرہہ جو ہاتھیوں والا لشکر اس کا جو خاتمہ ہوا وہاں سے تقویم اور شمار کیا جاتا تھا. کیا کیا جاتا تھا؟ شمار. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور صحابہ اکرام سے مشورہ لیا. صحابہ اکرام سے کیا لیا؟ مشورہ لیا کہ اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے، اسلامک تقویم ہونا چاہیے. تو 4 طرح کی رائے آئی کہ آپ کی ولادت سے اس کی شروعات کی جائے، یا پھر نبوت کے سال سے اس کی شروعات کی جائے، یا پھر ہجرت کے سال سے اس کی شروعات کی جائے، یا وفات کے سال سے شروعات کی جائے. لیکن ولادت اور نبوت کے تعلق سے اختلاف تھا. اگر وفات سے شروع کرتے ہیں تو جب بھی یعنی اس کو یاد کیا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف یعنی رجحان ہوتا تھا، جس سے غم کی طرف اشارہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب یہ سمجھا کہ ہجرت کے سال سے اس کی کیا کی جائے؟ شروعات کی جائے. تو جب سے اسلامی کیلنڈر کی جو شروعات ہے یہ کب سے ہے؟ ہجرت کے سال سے. تو 20 جمادی الثانی 17 ہجری کو اس کا کیا ہوا؟ آغاز ہوا اسلامک کیلنڈر کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلامی کیلنڈر کو ایسے ہی فوقیت عطا فرمائی جیسی فوقیت اللہ نے ہجرت کو عطا فرمائی. جیسی فوقیت کس کو عطا فرمائی؟ ہجرت کو عطا فرمائی. ایسے ہی فوقیت اسلامک کیلنڈر کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ یہی جو ہجرت ہے، جب مسلمانوں نے ہجرت کیا نا، چند سالوں کے اندر سماجی کے اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے پورے عالم میں گوئے کہ صرف جزیرہ عرب میں نہیں بلکہ پورے عالم میں ایک انقلاب پیدا ہو. اور 26 ذی الحجہ ایک ایرانی غلام فیروز نامی شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھی ماری، جس سے 3 دن کے بعد 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک، کتنے سال تک؟ 13 سال مکی زندگی میں لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، ظلم اور زیادتی سے بچنے کا حکم دیا، عدل انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا، لوگوں کی یعنی بھلائی اور نفع رسانی کا کام کیا. اس کے عوض میں لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، آپ کو بھی گالیاں دی گئی، آپ کے ساتھیوں کو بھی گالیاں دی گئی، اسی طریقے سے آپ کے ساتھ بھی ظلم زیادتی کی گئی اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ظلم زیادتی کی گئی، راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، اونٹ کی اوجڑی بھی آپ کے اوپر رکھی گئی، اور یہی نہیں بلکہ آپ کو یعنی محبوس قید و بند کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور 3 سال تک آپ کو شعب ابی طالب میں محبوس کیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ کے قتل کے منصوبے بھی بنائے گئے اور آپ کو جلا وطنی کی پلاننگ بھی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ فَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یعنی کفار و مشرکین آپ کے خلاف میں ہر طرح کی تدبیر اور پلاننگ کیا کرتے تھے قید کرنے کی۔ نعوذ باللہ من ذالک، جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید لے کر آیا انہی کے خلاف یعنی قتل کے منصوبے بنائے گئے، اسی طریقے سے آپ کے جلا وطنی کے خلاف منصوبے بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جو منصوبے ہیں اور تمہاری جو پلاننگ ہے اور تمہاری جو یعنی حضور کے خلاف جو سازش ہے، سب سے بہتر جو پلاننگ ہے اور سب سے بہتر جو تدبیر ہے یہ اللہ کی ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی تدبیر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی تدبیر نہیں ہے۔ ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے، نا انصافی سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ مشورہ دیا اور حکم بھی دیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ کس کی طرف ہجرت کر جاؤ؟ حبشہ کی طرف۔ صحابہ اکرام حبشہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیے۔ چند دنوں کے بعد آپ کو بھی حکم ہوا کہ آپ جو ہے اپنے ساتھیوں کے اب مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ، یعنی اب پہلے وہاں کی ہجرت کا پھر ادھر کی ہجرت کا حکم ہو گیا، تاکہ ایک ایمان والا اپنے ایمان کے ساتھ قائم رہ سکے، اسلام پر عمل کر سکے، توحید کی اشاعت کر سکے اور ہر طرح کی ظلم زیادتی اور ناانصافی سے کیا ہو سکے، بچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور آپ نے بھی ہجرت کا رخت سفر کا، اور اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا، اور پورے پلاننگ کرنے والے یہ آپ کے گھر کے آس پاس۔ رات میں حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہوا کہ آپ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ مٹی پر ریتی پر اس کو پڑھ کر پھینک دیں، اللہ تعالیٰ یعنی ہر کافر کی آنکھوں پر اس کو پہنچا دیں۔ وہ آنکھ ملتے رہ گئے اور آپ ان کے سامنے سے کیا ہو گئے، نکل گئے۔ صبح جب ہوئی دیکھا تو بستر پر کون ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا ان کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ آپ امین کے لقب سے ملقب یعنی نبوت کے ملنے سے پہلے لوگوں کی امانتیں تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی امانتوں کو واپس کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کر کے پھر مدینہ میں، اور کفار و مشرکین نے 100 اونٹ یعنی اس بات پر انعام رکھا کہ آپ کو کوئی پکڑ کر لے کر آ جائے، یا آپ کا پتہ بتلانے پر اس کو کتنے اونٹ انعام پر دیے جائیں گے، 100 اونٹ جو ہے انعام پر دیے جائیں گے۔ سرگردہ اور پریشان تھے آپ کی تلاش میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یعنی کافر کی مدد نہیں کرنے سے، ان کی نصرت نہیں کرنے سے یا ان کی ظلم زیادتی کرنے سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام پر کسی قسم کی آ جا سکتی ہے؟ اللہ نے تو حضور کی مدد کا وعدہ بہت پہلے ہی کر چکا ہے، تو اللہ نے حضور کی مدد کیا۔ آپ خود دیکھو کفار و مشرکین کے بیچ سے نکل کر آنا اور صحیح سلامت آنا، اسی طریقے سے اس غار میں بھی صحیح سلامت رہنا، یہاں تک کہ سراقہ بن جوشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکا کہ آپ یہاں پر ہیں، لیکن ایمانی حرارت اور ایمانی تقویت کے ذریعے سے آپ تک وہ نہیں پہنچ سکا۔ آپ نے اس کو امان دیا، پھر وہاں سے واپس ہوا، آپ نے امان دیا۔ اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو اذ یقول صاحبی، جبکہ ایک ساتھی اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو کہہ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اللہ کے رسول کے اگر تھوڑا سا وہ نیچے جھک کر دیکھیں گے تو غار میں ہم کو دیکھ لیں گے، غار میں ہم کو کیا کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔
اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمائی، رحمت نازل فرمائی، اور اللہ نے آپ کی مدد ایسے لشکر کے ذریعے سے، ایسے فرشتوں کے ذریعے سے فرمائی جو لوگوں کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، نہیں پہنچ سکتی۔ اس طریقے سے آپ کی حفاظت فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، ایک بول تو کافروں کا بول ہے اور ایک اللہ کا ہے۔ کافروں کا بول کہ نچلے درجے کا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، بلکہ حقیقی بول اور حقیقی جو لفظ اور اللہ کا کلمہ یہ بلند و بالا ہے۔ یہ کیسا ہے؟ بلند و بالا۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ، اچھا اس اثنا میں خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی، جن کا نام تھا حضرت اسماء، یعنی دشوار راستوں کے باوجود بھی، اہل مکہ کے خوف کے باوجود بھی 3 دن تک رات کے وقت میں کھانا اور پانی روزانہ گھر تک پہنچاتے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر محبت تھی، جب چلتے تھے کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے، کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے۔ اس طریقے سے غار میں جانے سے پہلے کہا اللہ کے رسول آپ رکیے، اچھا اس سے پہلے بھی کہا کہ اللہ کے رسول ایسا یہ قدم کے اشارے کے ذریعے سے پہچان لیں، آپ کندھے پر سوار ہو جاؤ، آپ کہاں پر سوار ہو جاؤ؟ کندھے پر سوار ہو جاؤ، اور پنجوں کے بل آپ کو وہاں تک پہنچائے۔ اور وہاں داخل ہونے سے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہی رہو، میں اس کو تھوڑا صاف ستھرا کر لیتا ہوں۔ ایک کپڑا پھاڑا، سارے سوراخوں پر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو لگا دیا، اور ایک سوراخ رہ گیا، کہا کہ یہاں پر اپنی ایڑی لگا دیتا ہوں۔ اور آپ جو ہے جب داخل ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر، یعنی پالٹی پر سر رکھ کر آپ نے آرام کیا، لیکن وہاں پر سانپ بیٹھا ہوا تھا جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس کیا۔ پھر بھی آپ صبر کرتے رہے۔ جب صبر کی جب انتہا ہو چکی، آپ سے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گرا، فوراً آپ بیدار ہوئے۔ فوراً کیا ہوئے؟ بیدار ہوئے۔ بیدار ہوا، کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول کسی چیز نے مجھے کیا کر لیا ہے؟ ڈس لیا۔ آپ نے اپنا لعاب لگایا، پھر وہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال اسی تعلق سے کسی شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ آپ کے اعمال جو ہے نا حضرت ابوبکر سے بڑے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زار و قطار رویا اور کہا کہ ایک رات کی عبادت میرے پوری زندگی کے اعمال سے بہتر، میرے پوری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے ابوبکر صدیق ایک رات کی عبادت، اور اس سے مراد یہ رات، اس سے مراد یہ رات۔ بہرحال پھر آپ مدینہ منورہ پہنچے، بڑے بچے جوان سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس صمیم قلب، دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، اور اس حقیقت کا اظہار بھی کر دیا عمل کے ذریعے سے کہ ایک نسبی رشتہ پوری رشتہ ہوتا ہے، ایک ایمانی رشتہ ہوتا ہے، لیکن ایمانی رشتہ یہ خونی رشتے سے بھی بڑا ہوا ہے۔ ایمانی رشتہ یہ خونی رشتے سے بھی کیا ہے؟ یہ بڑا ہوا ہے، اس کا درجہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز، اس کو عمل کے ذریعے سے ثابت کیا۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی، گویا کہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بنایا، اور جائے عبادت کا بھی انتظام کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مہاجر کو ایک انصار کا کیا قرار دیا؟ بھائی ایک اٹوٹ ایسا معاشرہ قائم فرمائے جو کبھی نہیں ٹوٹنے والا ہے، کبھی نہیں ٹوٹنے والا ہے۔ ایسا آج کے اس دور میں آپ دیکھیں کتنی جنگیں ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، مہاجرین اگر کسی یعنی مقام پر بہت زیادہ ظلم ہوتی ہے، لوگ ہجرت کر کے دوسرے مقام پر جاتے ہیں، ان کے رہنے کے انتظام، کھانے کے انتظام، کاروبار کا انتظام، رہائش کے انتظام، اور اسی طریقے سے مذہبی کتنے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن کوئی ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ایمانی بصارت کے ذریعے سے، پیغمبرانہ فراست کے ذریعے سے کتنی آسانی سے اس مسئلے کو حل فرمایا، وہ ہے کہ ساری دنیا کے بادشاہوں کے لیے بہت بڑا عبرت کا ایک سبق ہے۔ اور یہی ایک ہجرت تھی کہ جس ہجرت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو برتری عطا فرمائی اور فوقیت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد کا وعدہ فرمایا تھا، اور مدد کے لیے اللہ نے اس ہجرت کو ذریعہ اور سبب بنایا،
اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد بھی کامل اور مکمل ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ ہجرت ہے۔ خلاصہ کلام یہ اسلامک شروعات کے سب سے پہلا مہینہ اسلامک تقویم کا، اسلامی کیلنڈر کا، یہ محرم الحرام ہے۔ اس کو سن ہجری کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سن ہجری۔ اور اس سن ہجری کے ذریعے اس واقعات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو برتری اور فوقیت عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔